السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی، الحمدللہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے 15واں مخرج۔ 15ویں مخرج کا تعلق بھی شفوی مخارج کے ساتھ ہے۔ 14واں مخرج فا اور 15واں مخرج با میم واو کا مخرج ہے۔ فا با میم واو، ان حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ اب ان حروف کو حروف شفویہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شف کہتے ہیں عربی میں ہونٹ کو، اور یہ حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں، اسی لیے ان حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ حروف شفویہ 4 ہیں: با، میم، فا، واو۔ یہ چاروں حروف باریک ادا ہوتے ہیں، ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، لیکن کل ہم نے فا کو الگ سے پڑھا کیونکہ فا کا مخرج تھوڑا ان سے ڈفرینس ہے، کیونکہ فا میں دانتوں کا بھی دخل ہے۔ اور یہ جو 3 حروف ہیں با، میم اور واو، یہ صرف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان میں نہ دانتوں کا عمل دخل ہے اور نہ ہی زبان کا۔ اب ان کا مخرج دیکھتے ہیں: با میم واو، 15واں مخرج، دونوں ہونٹ یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں: با، میم، واو غیر مدی۔ ان حروف کی ادائیگی کی تفصیل کچھ یوں ہے: دونوں ہونٹوں کے تر والے حصے سے با ادا ہوتا ہے، جیسے اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دونوں ہونٹوں کے تر والا حصہ کہاں ہوتا ہے؟ یعنی گیلا حصہ، اندر والا حصہ، جو ہمارے ہونٹوں کا وہ والا حصہ جس پر ہم لپسٹک لگاتے ہیں، وہ والا نہیں، اس سے اندر جس پر ہم لپسٹک نہیں لگاتے، وہ والا حصہ، تر والا حصہ، گیلا حصہ، تو یہاں سے با ادا ہوتا ہے۔ یہ با کا مخرج ہوتا ہے، یعنی اوپر والا گیلا حصہ نیچے والے گیلے حصے کے ساتھ ٹچ کرے گا تو با ادا ہوگا۔ با با، اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ اب میم کی ادائیگی دیکھتے ہیں کہ میم کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں ملانے سے میم ادا ہوتا ہے۔ اب دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کہاں ہوتے ہیں؟ ایک ہم نے گیلا پڑھا جو اندر والا حصہ تھا، ایک وہ حصہ جس کے اوپر ہم لپسٹک لگاتے ہیں، تو وہ خشک حصہ ہو، یعنی اوپر والا خشک حصہ نیچے والے خشک حصے سے ملے گا، نیچے والے ہونٹ کے خشک حصے سے ملائیں گے تو میم ادا ہوگا۔ میم میم۔ اس کی آواز ناک میں بھی جاتی ہے کیونکہ میم میں غنہ کی صفت پائی جاتی ہے۔ نیکسٹ کلاسز میں انشاءاللہ ہم غنہ کو بھی پڑھیں گے۔ اب واو کو دیکھتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام ملانے سے واو غیر مدی ادا ہوتا ہے۔ اب دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے، یہ جو سائیڈ والے حصے ہیں یہ آپس میں ملیں گے تھوڑے، لیکن یہ جو درمیان والا حصہ ہے، یہ جو ہونٹوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے وہ آپس میں ٹچ نہیں کرے گا، اس کو صرف آپ نے گول کرنا ہے، بیچ میں سپیس رکھنی ہے، اور واو کو سٹارٹ کرتے ہوئے ہونٹوں گول ہوں گے، پھر اینڈ میں پھر آپ کے ہونٹ گول ہوں گے، جیسے واو واو۔ ایسے سے پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ اب پریکٹس کرتے ہیں با کی۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اب اس کو با بے بو نہیں پڑھنا، بے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ مجہول لہجے سے نہیں پڑھنا، وہ مجہول طریقہ ہوتا ہے۔ اب اگر با ساکن ہو تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب،
حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ اب جب ہم نے ساکن حالت میں با کو پڑھا تو ہماری آواز تھوڑی سی پلٹ کر واپس آئی، تھوڑی سی جنبش کے ساتھ پڑھا، تھوڑا سا ہم نے ہلا کے پڑھا، کیونکہ با میں قلقلہ کی صفت پائی جاتی ہے۔ قلقلہ بھی ہم نیکسٹ کلاسز میں پڑھیں گے۔ اب میم کی پریکٹس کرتے ہیں۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام۔ اسی طرح واو کی، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ حمزہ واو زبر او۔ قرآن پاک کے چند حروف کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی بینکم، بئی، ٹھیک ہے، بئی، جب ہم بئی پڑھتے ہیں تو دونوں ہونٹوں کے جو گیلے حصے آپس میں ملتے ہیں۔ بینکم، کم پہ ہمارے جو خشک حصے ہیں دونوں ہونٹوں کے آپس میں ملتے ہیں۔ بینکم، اس سے واو کی پریکٹس۔ خلو، لو، خلو،